اگر آپ اس راستے سے حسب معمول گزرتے ہیں یا آپ کوئی بھولے بھٹکے مسافر ہیں اور اس عمارت کی کھڑکی کے نیچے سے گزرتے وقت آپ نے اس پلاسٹک کے تھیلے کو اٹھا لیا ہے اور اس میں سے میری اس تحریر کو نکال کر پڑھنا شروع کر دیا ہے، تو آپ سے درخواست ہے کہ اس داستان کو آخری صفحے تک ضرور پڑھیں، کیونکہ میں جو کچھ لکھ رہا ہوں اسے آپ کی عقل تسلیم نہیں کرے گی۔ البتہ اسے پڑھنے کے بعد جب آپ کے دل و دماغ میں تجسس پیدا ہوگا اور آپ سچ کی نقاب کشائی کے لیے اس عمارت کے اندر تشریف لائیں گے تو مجھے دیکھتے ہی میری داستان کی سچائی کو تسلیم کر لیں گے۔ اگر آپ یہ معلوم کرنا چاہیں کہ میں کون ہوں، کس خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، تو ہاں اس داستان میں غیر ضروری طوالت آ جائے گی۔ بس آپ اتنا سمجھ لیں کہ ہر انسان کی طرح میرے بھی ماں باپ تھے، اعلیٰ خاندان تھا۔ اب میں بالکل تنہا ہوں، ہر فکر و غم سے آزاد ہوں، نہ کسی کا ہمدرد ہوں، نہ کسی کی ہمدردی کا محتاج ہوں، روزگار کی کوئی فکر نہیں ہے، ضرورت کے مطابق کوئی سا بھی دھندا کر لیتا ہوں۔ زیادہ سے زیادہ رقم کی ضرورت ہو تو کسی ضرورت مند سے معقول معاوضہ لے کر اس کے دشمن کو ٹھکانے لگا دیتا ہوں۔ اس شہر کے بدماش مجھے ٹائیگر کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ ہماری دنیا کا دستور ہے کہ جتنا بڑا بدماش ہو وہ اتنا ہی زیادہ شریف آدمی سمجھا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سوسائٹی میں میری بڑی عزت ہے۔ میں اس عزت کو برقرار رکھنے کی پوری کوشش کرتا ہوں، کسی شدید ضرورت سے مجبور ہو کر جرائم پر آمادہ ہو جاتا ہوں، ورنہ اونچی سوسائٹی کی دل پھینک حسینائیں مجھ پر مہربان ہوتی رہتی ہیں اور میرے اخراجات برداشت کرتی رہتی ہیں۔ میں اپنے منہ میاں مٹھو نہیں بننا چاہتا، یہ تو دل والیوں کے فیصلے ہیں کہ مجھ میں ایسا مردانہ حسن ہے جو مقناطیس کی طرح ان کے نازک دلوں کو کھینچ لیتا ہے۔ جس مرد کے اطراف عورتیں رنگین تتلیوں کی طرح اڑتی ہوں وہ کبھی عاشق صادق نہیں ہوتا، کسی ایک کے لیے ٹھنڈی آہیں نہیں بھرتا، لیکن میں خلاف قاعدہ عشق میں مبتلا ہو گیا۔ وہ اچانک ہی میری زندگی میں آ گئی، میں اس کا نام نہیں جانتا تھا۔ اس عمارت میں آنے سے پہلے میں نے اسے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، پھر بھی اس نے مجبور کر دیا کہ میں اس سے محبت کروں، اس کی تمنا کروں، اس کی جستجو میں اس مقام تک پہنچ جاؤں۔ آپ نے شاید ایسی عجیب و غریب محبت کی داستان کبھی پڑھی ہوگی، نہ کسی سے سنی ہوگی، اور نہ ہی آپ کا سابقہ ایسی پراسرار حسینہ سے پڑا ہوگا جو 100 سال سے اپنے عاشق کا انتظار کر رہی ہو۔ میں ایسے واقعات پر یقین نہیں کرتا جو عقلی دلائل سے خالی ہوتے ہیں۔ ایسی باتیں نانیوں اور دادیوں کی کہانیوں تک محدود ہوں تو اچھی لگتی ہیں، لیکن میں ایسی باتیں لکھنے پر اس لیے مجبور ہو گیا ہوں کہ سوئے اتفاق بذات خود ایسی ہی ایک کہانی کا کردار بن چکا ہوں۔ وہ حسینہ جس کا میں ذکر کر رہا ہوں وہ ایک صدی سے میرا ہی انتظار کر رہی تھی۔ میری داستان کا سب سے حیرت انگیز پہلو یہی ہے کہ میری محبوبہ 100 سال پہلے پیدا ہو گئی تھی اور میری پیدا ہونے اور جوان ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ جب میں پیدا ہوا تو کوئی یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ 100 سالہ ایک بوڑھی عورت سے میری تقدیر منسوب ہو جائے گی۔ نہیں، ذرا ٹھہریے، میں نے یہ غلط کہا کہ وہ بوڑھی ہے۔ اگر وہ بوڑھی ہوتی تو 1 صدی تک اپنی سانسوں کا بوجھ اٹھا نہیں سکتی تھی۔ موت کا ایک اصول ہے کہ وہ کہاں، کس وقت اور کس پر اپنے پنجے مارتی ہے۔ جس طرح مکھیوں کا دستور ہے کہ وہ مٹھاس پر منڈلاتی ہیں یا غلاظت پر بیٹھتی ہیں، اسی طرح موت بوڑھوں پر منڈلاتی ہے یا ایسے بچوں اور جوانوں پر آتی ہے جو جسمانی لحاظ سے بیمار اور کمزور ہوتے ہیں۔ اس دلیل سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ حسینہ بوڑھی نہیں ہے، اسی لیے موت اس کے قریب نہیں آئی۔ وہ جوان ہے اور صحت مند ہے، اسی لیے اب تک زندہ سلامت ہے۔ اس کے دل میں جوان آرزوئیں ہیں اور وہ سال ہا سال سے میری محبت کی آگ میں سلگ رہی ہے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں 15 برس کا تھا۔ اس دنیا کو سوچنے اور سمجھنے کے قابل ہو چکا تھا۔ اس وقت اس نادیدہ ہستی نے بذریعہ ڈاک پہلی بار مجھ سے رابطہ قائم کیا۔ وہ گرمی کی ایک دوپہر تھی، میں تیزی سے گردش کرتے ہوئے سلنگ فین کے سائے میں لیٹا ہوا تھا۔ اتنے میں ڈاکیے نے میرا نام لے کر ایک لفافہ بند دروازے کے نیچے سے کمرے کے اندر پھینک دیا۔ میں جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ آج تک کسی نے مجھے خط نہیں لکھا تھا، کسی سے اتنے گہرے مراسم نہیں تھے کہ وہ مجھے حروف سے یاد کرتا۔
لہٰذا وہ لفافہ میرے لیے گہرے تجسس کا باعث بن گیا۔ میں اسے فرش سے اٹھا کر اوپر لکھے ہوئے اپنے نام اور پتے کو پڑھنے لگا۔ چونکہ میں تحریر شناسی کا ماہر نہیں ہوں، اس لیے لفافہ دیکھ کر مضمون نہ بھانپ سکا۔ میں نے اسے چاک کر کے اندر سے ایک تہہ کیا ہوا کاغذ نکالا اور اسے پڑھنے لگا۔ کسی لڑکی نے اپنے دستے نازک سے لکھا تھا، میرے جانباز سپاہی، پوری 1 صدی گزارنے کے بعد اب جدائی کا عذاب ختم ہونے والا ہے اور ہمارے ملن کی گھڑیاں قریب آ رہی ہیں۔ تم حیرانی سے سوچو گے کہ میں کون ہوں اور یہ کیا لکھ رہی ہوں، شاید کسی اور کے دھوکے میں تمہیں مخاطب کر رہی ہوں۔ نہیں، میں دھوکہ نہیں کھا سکتی، میں تمہیں اپنی سانسوں کی طرح پہچانتی ہوں۔ موجودہ زمانے میں تمہارا نام اور کردار بدل گیا ہے، لیکن تمہاری صورت نہیں بدلی، اور جب تم مجھ سے ملو گے تو پھر تمہارا کردار بھی بدل جائے گا اور تم میری محبت میں ایسے عاشق کا کردار ادا کرو گے جس کی مثال رہتی دنیا تک قائم رہے گی۔ فی الحال تمہیں یقین دلانے کے لیے یہ لکھ دوں کہ آج کل تمہارا نام شہزاد ہے۔ یہ خط ٹھیک اسی پتے پر پہنچے گا جہاں تم رہتے ہو۔ اب تم 15 برس کے ہو چکے ہو، مگر عشق و محبت کے معاملے میں تمہارا ذہن ابھی کچا ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ ایسی کچی عمر میں کوئی ایسی ویسی لڑکی تمہارے قریب آئے، تمہیں محبت کا فریب دے اور اس کے نتیجے میں تم محبت سے بیزار ہو جاؤ۔ بیزاری کا مطلب یہ ہوگا کہ تمہیں میری وفاؤں کا بھی یقین نہیں آئے گا۔ محبت ایک ایسی نعمت ہے جس سے صرف بد نصیب بیزار ہوتے ہیں۔ وقتی طور پر جذبات میں بہہ جانے کا نام محبت نہیں ہے۔ میری محبت وقتی نہیں ہے، پوری 1 صدی کا احاطہ کرتی ہوئی اس تحریر کی صورت میں تمہارے پاس آ پہنچی ہے۔ آج تم اپنے ہاتھوں میں یہ تحریر دیکھ رہے ہو، کل اپنے بازوؤں میں مجھے دیکھو گے، لیکن ابھی وہ کل ذرا دور ہے۔ تمہاری موجودہ عمر کو دیکھ کر یہ کہنا پڑتا ہے کہ ابھی کم سن ہے بالم، جواں ہونے دے۔ تمہیں کم سن کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں بوڑھی ہوں، نہیں، اگر مجھ پر بڑھاپا آتا تو بڑھاپے کے بعد موت بھی آ جاتی۔ عمر کے آگے بڑھتے رہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان موت کی طرف بڑھتا رہتا ہے، لیکن میں تمہارے بغیر مرنا نہیں چاہتی، اسی لیے عمر کی ایسی منزل پر ٹھہر گئی ہوں جہاں کوئی مجھے بوڑھی نہیں کہہ سکتا۔ تم بھی مجھ سے ملنے اور مجھے دیکھنے کے بعد میری صحیح عمر کا تعین نہیں کر سکو گے۔ میرا تو جی چاہتا ہے کہ میں تمہارے پاس ابھی آ جاؤں، مگر کچھ ایسی مجبوریاں ہیں کہ اپنی یہ خواہش پوری نہیں کر سکتی۔ پھر یہ بھی ضروری ہے کہ مجھے دیکھنے سے پہلے تمہارے دل میں میرے لیے وہی شدید محبت پیدا ہو جائے جس محبت کی خاطر تم 100 سال پہلے اپنی جان پر کھیل گئے تھے۔ میرے جانباز سپاہی، اس گزرے ہوئے وقت کو یاد کرو، اپنی سوچ کو اس دور میں لے جاؤ جہاں ہم وصال و فرقت کے کتنے ہی پیار اور درد بھرے لمحات گزار چکے ہیں۔ چشم تصور میں میرا دھندلا سا خاکہ بھی آئے تو شوق دید سے میری تصویر مکمل کر لو، اسے دیکھو اور دیکھتے رہو اور میری تمنا کرتے رہو۔ فقط تمہاری ایک تاریخی محبت، سوسن رابرٹ عرف مہلکہ۔ میں خط پڑھ کر سوچنے لگا کہ وہ کون لڑکی ہے جو مجھ سے ایسا مذاق کر سکتی ہے۔ اس وقت وہ خط میرے لیے ایک مذاق ہی تھا۔ بھلا یہ بھی کوئی یقین کرنے کی بات تھی کہ کوئی عورت 100 سال سے میرا انتظار کر رہی ہے اور اس نے میری صحیح عمر بتائی تھی۔ اپنی سوچ کو میں بہت دور لے گیا۔ میں اس وقت واقعی 15 برس کا تھا، لیکن اس کے خیال کے مطابق کچے ذہن کا لڑکا نہیں تھا۔ اتنی سی عمر میں 2 بار جیل خانے میں سرکاری مہمان رہ کر آ گیا تھا۔ رات کو گشت کرنے والا سپاہی کھڑکی سے جھانک کر میری حاضری لیا کرتا تھا اور مطمئن ہو کر چلا جاتا تھا کہ میں کسی واردات کے لیے اپنے مکان سے غیر حاضر نہیں ہوں۔ میں نے اس خط کو بار بار پڑھا اور یہ پڑھ کر بار بار غصہ آیا کہ وہ مجھے کم سن بچہ سمجھتی ہے، اس کی ایسی کی تیسی۔ اگر وہ سامنے ہوتی تو میں اسے اچھی طرح بتا دیتا کہ میں بچہ ہوں یا وقت سے پہلے جوان ہو چکا ہوں۔ ویسے اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ میں نے ایسی آفاقی و تاریخی محبت کا خط لکھ کر مجھ پر نفسیاتی اثر ڈالا تھا، میری کچی جوانی کے دھندلے دھندلے سے جذبات کو رومانس کی طرف موڑ دیا تھا۔ کئی بار ایسا ہوا کہ اسے دل و دماغ سے نکال دینے کے باوجود بے خیالی میں بے اختیار اس کے متعلق سوچتا چلا گیا۔ اکثر نیند کی حالت میں یوں لگتا تھا جیسے صدیوں پرانی بھٹکنے والی محبت کی پیاسی روح سفید ریشمی لباس پہنے میری خوابگاہ میں آ گئی ہے اور وہ مجھے محبت کے آداب سکھا رہی ہے۔
میں کچھ عرصے تک خیالی محبت میں کھویا رہا۔ کئی بار میں نے سوچا، کیا واقعی 100 سال پہلے میں سوسن نامی کسی انگریز لڑکی کا محبوب تھا جس کا نام مہلکہ بھی تھا؟ لیکن میرے ذہن نے اسے تسلیم نہیں کیا۔ چشمے تصور میں کتنی ہی حسین لڑکیوں کے چہرے آئے، ہر چہرے پر یہی گمان ہوتا تھا کہ وہ سوسن کا حسین مکھڑا ہے، مگر اس مکھڑے کی جگہ جلد ہی کسی دوسرے چہرے کا گلاب کھل جاتا تھا۔ رفتہ رفتہ مجھ پر دیوانگی سی طاری ہونے لگے۔ میں ہر روز اس کے دوسرے خط کا انتظار کرتا تھا، لیکن خط نہیں آیا۔ راہ چلتے ہر نوجوان اور حسین لڑکی کو مجھے سوسن نظر آتی۔ میں سوچتا، یہی ہے وہ، اور ابھی وہ میرے قریب آئے گی، مگر وہ قریب سے گزر کر چلی جاتی اور اپنی دیوانگی پر جھلا کر رہ جاتا۔ پھر ایک دن اس پراسرار حسینہ کا خط کھول کر پڑھا تو اس میں لکھی ہوئی تاریخ پڑھ کر اپنی حماقت پر جھنجھلا گیا۔ خط میں 1 اپریل کی تاریخ تھی۔ کسی نے اپریل فول منانے کی خاطر مجھے بے وقوف بنایا تھا۔ میں نے غصے سے اس خط کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ پھر رومانس کے لیے جو چاہت جاگی تھی، اس کی کمی پوری کرنے کے لیے میں دوسری عورتوں میں دلچسپی لینے لگا۔ 1 سال بعد پھر اسی طرح ایک لفافہ موصول ہوا۔ لفافے پر لکھا ہوا نام اور پتہ پڑھ کر میں نے پہچان لیا کہ یہ اسی عیار حسینہ کا فراڈ نامہ ہے۔ میں نے فوراً ہی ماچس کی تیلی سلگا کر اسے پڑھے بغیر نظر آتش کر دیا، کیونکہ وہ دوسرا خط دوسری سال کی 1 اپریل کو آیا تھا۔ تیسرے سال بھی اسی ماہ اسی تاریخ کو تیسرا خط آیا۔ اس بار میں نے ڈاک خانہ کی مہر کو پڑھا تو پتہ چلا کہ وہ اسی شہر سے آتا ہے۔ میں نے اسے بھی جلا ڈالا اور یہ ارادہ کر لیا کہ اس اپریل فول منانے والے کو ضرور تلاش کروں گا۔ وہ یقیناً مجھے اچھی طرح سے جانتی ہوگی، کہیں نہ کہیں مجھ سے ملتی ہوگی یا میرے سامنے سے گزرتی ہوگی۔ میں اس کی کسی حرکت سے یہ کسی کی غلطی پکڑنے کی کوشش کروں گا۔ اگر وہ میرے ہتھے چڑھ گئی تو اس پھول بنانے والی کو پھول بنا کر مسل ڈالوں گا۔ میں ان عورتوں کی حرکات کا بغور جائزہ لینے لگا جو میری تنہائیوں میں آتی جاتی رہتی تھیں۔ انہیں بھی بارہا آزمایا، جو محبوبانہ انداز میں مجھ سے لفٹ لینے کی کوشش میں لگی رہتی تھیں، لیکن میری کوششیں رائے گاں گئیں۔ میں اس اپریل فول منانے والی کی پرچھائی تک بھی نہ پہنچ سکا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس شرارت کرنے والی سے میری دلچسپی اور بڑھ گئی۔ جو چیز حاصل نہ ہو سکے، انسان اس کے لیے زیادہ تڑپتا ہے۔ وہ جلوہ جو پراسراریت کے پردے میں چھپا ہوا ہو، اسے بے نقاب کرنے کی ضد بڑھتی چلی جاتی ہے۔ میری بھی ضد بڑھتی گئی تو بعد میں مجھے احساس ہوا کہ اس طرح وہ میرے خیالوں کا مرکز بن گئی ہے۔ میری ہر سوچ گھوم پھر کر اسی کی خیالی تصویر پر آ کے ٹھہر جاتی تھی۔ چالاک عورت ہمیشہ چور راستوں سے اپنا جادو جگاتی ہے۔ اس وقت تو میں 25 برس کا تھا، گبرو جوان بن چکا تھا۔ وہ خیالی محبوبہ میرے دل و دماغ پر پوری طرح حاوی ہو چکی تھی۔ اس سال میں 1 اپریل کو اس کا خط آیا تو میں نے اسے نظر آتش نہیں کیا، بلکہ ایک عرصے کے بعد اسے کھول کر بڑی چاہت سے پڑھنے لگا۔ اس نے لکھا تھا، میرے محبوب، یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ میں تمہیں بلا رہی ہوں اور تم آ نہیں رہے ہو۔ پچھلے خط میں میں نے اپنا نام اور پتہ لکھا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ تم میری موجودہ رہائش گاہ کا علم ہوتے ہی میرے پاس دوڑے چلے آؤ گے، لیکن تم نہیں آئے اور میری آنکھیں انتظار کرتے کرتے آنسوؤں سے بھیگتی رہیں۔ اس بار بھی قوی امید ہے کہ تم آؤ گے۔ اگر میرا پچھلا خط تمہیں موصول نہیں ہوا ہے یا وہ ضائع ہو چکا ہے اور تمہاری یادداشت میں میرا پتہ محفوظ نہیں ہے تو میں دوبارہ اپنا پتہ لکھ رہی ہوں۔ تم یہ خط پڑھتے ہی فوراً چلے آؤ۔ اب نہ آئے تو مر جاؤں گی میں۔ میرے مکان کا نمبر 421 ہے۔ یہ مکان محسن روڈ کے بائیں طرف رام گلی میں ہے، لیکن یہاں آنے سے پہلے چند ضروری باتیں اچھی طرح ذہن نشین کر لو۔ ان دنوں میں ایک شریف گھرانے میں پرورش پا رہی ہوں۔ میرے موجودہ والدین صوم و صلوات کے پابند ہیں۔ مسلمان ہونے کی حیثیت سے میرے پردے کا خاص خیال رکھتے ہیں۔ تم یہاں آ کر براہ راست مجھ سے ملاقات نہیں کر سکو گے۔ میرے والدین یہ کبھی پسند نہیں کریں گے کہ میں کسی نامحرم کے سامنے جاؤں یا پردے میں رہ کر گفتگو کروں۔ اتنی پابندیوں کے باوجود میں کوشش کروں گی کہ تم مجھے ایک بار ضرور دیکھ لو۔ تم مکان کے سامنے آؤ گے تو میں دروازے یا کھڑکی تک آنے کا کوئی بہانہ تلاش کروں گی۔ اگر کوئی بہانہ کام نہ آیا تو تم آدھی رات سے پہلے مکان کے پچھلے دروازے پر آنا۔
وہ دروازہ کھلا رہے گا اور میں تمہاری منتظر رہوں گی۔ میں ہر سال اس مارچ کی 31 تاریخ کو خط لکھتی ہوں تاکہ 1 اپریل کو تمہیں خط مل جایا کرے۔ اس وقت جب کہ یہ خط تمہارے ہاتھوں میں ہوگا تو اپریل کی 1 تاریخ ہوگی اور یہ میری پیدائش کا دن ہے۔ اگر تم آدھی رات سے پہلے اس پتے پر نہ پہنچ سکے تو پھر آئندہ سال کی 1 اپریل سے پہلے ملاقات نہیں ہو سکے گی۔ تم میرے موجودہ پتے پر مجھے کبھی نہیں پاؤ گے۔ میری دعا ہے کہ یہ خط تمہیں آج ہی مل جائے اور تم آج ہی آدھی رات سے پہلے ملنے آ جاؤ، میں انتظار کر رہی ہوں۔ تمہاری بھولی ہوئی محبت سوسن رابرف عرف مہلکہ۔ خط پڑھنے کے بعد میں نے مکان کے نمبر، سڑک اور گلی کے نام کو دوبارہ توجہ سے پڑھا، پھر اسے تہہ کر کے لفافے میں رکھا۔ اب میں جلد سے جلد اس پتے پر پہنچنا چاہتا تھا۔ اگرچہ اس وقت دوپہر تھی، سوسن عرف مہلکہ موجودہ بلقیس کے دیدار کی توقع نہیں تھی، پھر بھی میں وہ مکان دیکھ لینا چاہتا تھا تاکہ آدھی رات سے پہلے پچھلے دروازے تک پہنچنے کا راستہ معلوم کر سکوں۔ میں نے اپنی جگہ سے اٹھ کر آئینہ دیکھا تو میرا حلیہ بالکل لوفروں کی طرح تھا۔ بال بکھرے ہوئے تھے، شیو بڑھا ہوا تھا، گلے میں چھینٹ کا مفلر بندھا ہوا تھا، جسم پر قمیض اور پتلون بھی بس یوں ہی سی تھی۔ ایسی حالت میں اپنی تاریخی محبوبہ کو بھلا کیسے متاثر کر سکتا تھا؟ میں فوراً ہی غسل خانے میں جا کر شیو کرنے لگا۔ غسل خانے کا دروازہ کھلا رکھا تھا تاکہ کمرے میں میز پر رکھی ہوئی ٹائم پیس پر نظر پڑتی رہے۔ اس وقت 3 بج چکے تھے۔ جب میں نے غسل کر کے لباس بدلنے کے بعد وقت دیکھا تو 4 بج رہے تھے۔ موجودہ بلقیس کے خط کے مطابق سوسن سے ملاقات کرنے کے لیے ابھی 8 گھنٹے کی مہلت تھی۔ اس نے لکھا تھا کہ اگر میں آدھی رات تک وہاں نہ پہنچ سکا تو پھر آئندہ سال کی اپریل تک ملاقات نہیں ہو سکے گی۔ 4:30 بجے میں رام گلی مکان نمبر 421 کے سامنے پہنچ گیا۔ مکان کے سامنے ایک مسجد تھی۔ مسجد کے ساتھ ہی چائے کی دکان تھی۔ میں چائے پینے کے بہانے بیٹھ گیا اور مکان کے دروازے کی جانب دیکھنے لگا۔ دروازے پر بانس کی پتلیوں سے بنی ہوئی چلمن پڑی ہوئی تھی۔ اس کے آر پار نظر نہیں آتا تھا کہ دروازہ کھلا ہے یا بند۔ کھڑکیوں میں دودیا شیشے لگے ہوئے تھے۔ گھر کے لوگ ان شیشوں کے باہر دیکھ سکتے تھے اور نہ ہی باہر والے اندر جھانک سکتے تھے۔ میں 2 گھنٹے تک دروازہ یا کھڑکی کھلنے کا انتظار کرتا رہا اور وقفے وقفے سے چائے منگوا کر پیتا رہا۔ اس عرصے میں ایک بار کھڑکی ذرا سی کھلی تھی۔ ایک نازک سا ہاتھ کھڑکی کھولتے وقت نظر آیا، لیکن اس وقت مکان کے کسی دور افتادہ حصے سے کسی خاتون کی آواز سنائی دی، "بلقیس، تم وہاں کیا کر رہی ہو؟ جلد ادھر آؤ۔" "ابھی آئی امی جی۔" میں نے بلقیس کی مترنم سی آواز سنی۔ اس کے ساتھ ہی کھڑکی بند ہو گئی اور میں دیدار کا پیاسا رہ گیا۔ امید پر دنیا قائم ہے۔ میں پھر اس انتظار میں بیٹھ گیا کہ وہ دوبارہ دروازے یا کھڑکی تک آنے کا بہانہ تلاش کرے گی۔ پھر اس انتظار میں بیٹھ گیا، لیکن اس دوران اس محلے کے بدماشوں تک یہ خبر پہنچ گئی کہ ٹائیگر آیا ہے اور ایک ہوٹل میں بیٹھا چائے پی رہا ہے۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے میرے آس پاس چور، بدماش، جیب کترے، نقیب زن، لاک بریکر اور معاوضے پر قتل کروانے والے کتنے ہی شریف آدمیوں کی بھیڑ لگ گئی۔ سبھی میرے سامنے بڑھ بڑھ کر اپنی خدمات پیش کرنے لگے۔ کسی نے کہا، "استاد، آپ نے یہاں تک آنے کی زحمت کیوں اٹھائی؟ آپ حکم دیتے تو بندہ خود ہی حاضر ہو جاتا۔" ایک نے چپکے سے پوچھا، "معاملہ کیا ہے؟ اگر آپ نے کسی مالدار آسامی کو تاڑ لیا ہے تو مجھے بتائیے، میں اس کے گھر میں جھاڑو پھیر دوں گا۔" ایک بوڑھے اور شاطر بدماش نے کہا، "جب اپنی بولے جا رہے ہیں، ٹائیگر کو بھی تو کچھ بولنے دو۔" "ہاں بھائی ٹائیگر، بتاؤ، اس محلے میں تمہاری کوئی ضرورت پوری ہو اور ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں؟ یہ ناممکن ہے۔ جس چیز کی ضرورت ہو بول دو، ہم یہاں اسی وقت حاضر کر دیں گے۔" میں نے اس سے پوچھا، "اس سامنے والے مکان نمبر 421 میں کون رہتا ہے؟" میرا سوال سنتے ہی سب کو جیسے سانپ سونگھ گیا۔ ذرا اوپر کے لیے ایسی خاموشی چھا گئی جیسے وہاں کوئی موجود نہ ہو۔ پھر اس بوڑھے نے کہا، "ٹائیگر، معلوم ہوتا ہے تم کسی اور کے دھوکے میں یہاں آ گئے ہو۔ 4 دن پہلے اس مکان میں دوسرا کرایہ دار تھا۔ تم پولیس انسپکٹر شہباز خان کو جانتے ہی ہو؟" "ہاں،" میں نے جواب دیا۔ "انسپکٹر شہباز خان اس محلے کی گلی نمبر 2 میں رہتا ہے۔" بوڑھے نے کہا، "یہ 4 دن پہلے کی بات ہے۔ اب اس انسپکٹر اس مکان میں منتقل ہو گیا ہے جس پر تم نظریں جمائے بیٹھے ہو۔
یہ سنتے ہی پھر مجھے یوں لگا کہ کسی لڑکی نے مجھے بیوقوف بنایا ہے۔ وہ محبت بڑے خط لکھتے لکھتے مجھے پولیس انسپکٹر کے مکان تک پہنچانا چاہتی تھی تاکہ میں اس کے گھر کی کسی لڑکی سے اپنی 100 سالہ محبوبہ سمجھ کر عشق کروں، اس کے گھر کے چکر لگاؤں اور انسپکٹر مجھے حوالات پہنچا دے۔ اور اس روز اپریل کی پہلی تاریخ تھی۔ اس نے یقیناً اپریل فول بنانے کے لیے مجھے بیوقوف بنایا تھا، فرضی عشق کا چکر چلا کر مجھے پولیس انسپکٹر کے دروازے تک پہنچا دیا تھا۔ میں اندر ہی اندر غصے سے تل ملانے لگا۔ میں ان بدماشوں کے سامنے یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ ایک لڑکی ہر سال مجھے خط لکھ کر اپریل فول بناتی ہے اور مجھ جیسا شاطر بیوقوف بن جاتا ہے۔ میں نے غصے کو ضبط کرتے ہوئے کہا، ہاں مجھے غلط اطلاع ملی ہے۔ دراصل مجھے اطلاع دینے والے نے بھی غلط نہیں کہا تھا۔ اس نے 4 دن پہلے بتایا تھا کہ رام گلی کی مکان نمبر 421 میں ایک کنجوس بوڑھی عورت رہتی ہے جس کے پاس اصلی موتیوں کا ہار ہے۔ بہرحال میں نے یہاں آنے میں دیر کر دی۔ میں بہت دیر ان کے پاس بیٹھا باتیں بناتا رہا، پھر کسی طرح ان لوگوں سے پیچھا چھڑا کر وہاں سے چلا آیا۔ اس وقت رات کا اندھیرا پھیل چکا تھا، شراب خانے کھل چکے تھے۔ میں ایک بار آ کر بیٹھ گیا، پھر وسکی کا آرڈر دینے کے بعد اس لڑکی کے متعلق سوچنے لگا۔ وہ مجھے پچھلے 10 سال سے ہر برس پہلی اپریل کو پھول بناتی آ رہی تھی۔ یہ تو اچھا ہی ہوا کہ پچھلے کئی برس سے میں نے اس کے کئی خطوط نہیں پڑھے تھے۔ انہیں جلا کر راکھ کر دیتا تھا۔ اس بار پتہ نہیں کیسے مجھ پر اس عشق کا بھوت سوار ہو گیا تھا کہ میں اس کے فریب میں آ گیا۔ اب وسکی کا ایک گھونٹ لیتا ہوا سوچ رہا تھا کہ وہ کمبخت کون ہے، واقعی کوئی لڑکی ہے یا میرا کوئی دشمن جو بڑی خوبصورتی سے محبت میں مبتلا کر کے مجھے جانی یا مالی نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ خط کی تحریر اور تحریر کے انداز سے ظاہر ہوتا تھا کہ واقعی ہی کوئی لڑکی مجھے خط لکھتی ہے، لیکن یہ بھی ہو سکتا تھا کہ کوئی دشمن کسی لڑکی سے لکھواتا ہو۔ ایسا ممکن تھا۔ میں نے قسم کھا لی کہ اب عشق و محبت کے چکر میں نہیں پڑوں گا اور بڑی خاموشی سے اس پراسرار ہستی تک پہنچنے کی کوشش کروں گا۔ وہ ہستی مرد ہو یا عورت، اگر وہ ہاتھ آ گئی تو میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ پینے کے دوران بار کی ایک لڑکی میری میز پر آئی، لیکن میں نے اسے انگیج نہیں کیا۔ اس وقت ہر لڑکی مجھے اپنی دشمن نظر آ رہی تھی۔ پہلے تو جی میں آیا کہ اس لڑکی کو انگیج کر کے کسی ویرانے میں لے جاؤں اور وہاں اس کے کپڑے اتار کر اتنے ڈنڈے جماؤں کہ وہ ہاتھ جوڑ کر اپریل فول منانے کا اقرار کر لے اور معافی مانگنے لگے، لیکن اب کسی ویرانے میں لے جانے کا وقت نہیں تھا۔ رات کے 11:30 بج رہے تھے۔ مجھے 12 بجے تک اپنے مکان میں پہنچنا ضروری تھا، کیونکہ میرے علاقے کے تھانے سے ایک سپاہی رول کال کے لیے آدھی رات کو آیا کرتا تھا۔ اس لیے میں بار سے اٹھ کر باہر آ گیا۔ چونکہ ایک لڑکی طویل عرصے سے مجھے بے وقوف بنا رہی تھی اور میں تلاش بسیار کے باوجود اس کی گرد کو بھی نہ پا سکا تھا، اس لیے شرمندگی مٹانے کی خاطر میں نے بہت زیادہ پی لی تھی۔ لیکن میں اس قدر پینے کا عادی ہوں۔ لڑکھڑاتے ہوئے اور ٹھوکریں کھاتے ہوئے اپنے مکان کے احاطے میں پہنچ گیا۔ ٹھیک اسی وقت تھانے سے ایک سپاہی میری حاضری لینے آ گیا۔ اس نے مجھے دیکھتے ہوئے کہا، شہزاد صاحب، معلوم ہوتا ہے بہت زیادہ پی لی ہے۔ وہ مجھے جیسے مجرم کو صاحب اس لیے کہتا تھا کہ میں اس کی جیب ہمیشہ گرم رکھتا تھا۔ میں نے جیب سے ایک 10 کا نوٹ نکال کر اسے دیتے ہوئے کہا، ہاں اسی لیے پی لی ہے کہ آج رات کہیں جانے کا ارادہ نہیں ہے، میں صبح تک ٹھاٹھ سے سوتا رہوں گا۔ اس نے 10 کا نوٹ لیتے ہوئے بتیسی نکال کر مجھے سلام کیا، پھر یہ کہہ کر چلا گیا کہ 12:10 ہو چکے ہیں، اب وہ تھانے میں میری حاضری لگانے جا رہا ہے۔ اس کے جانے کے بعد میں لڑکھڑاتا ہوا اور دروازے پر آیا۔ دروازہ ایک ذرا سا کھلا ہوا تھا۔ میں وہیں کھڑا ہو کر سوچنے لگا کہ وہ دروازے کیسے کھل گیا۔ میں تالا لگا کر گیا تھا۔ یہ روز کا دستور تھا، میں باہر جاتے وقت دروازے پر تالا ڈال دیتا تھا، لیکن اس وقت کنڈی کھلی ہوئی تھی اور تالا غائب تھا۔ مجھے خطرے کا احساس ہوا تو میں اپنا چاقو نکالنے کے لیے جیب میں ہاتھ ڈالنے لگا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ نشے کی زیادتی کے باعث میرا ہاتھ جیب میں نہیں جا رہا تھا بلکہ جیب کے آس پاس پھسل رہا تھا۔ بڑی مشکل سے چاقو نکال کر میں نے دروازے پر اسے للکارا، اے اندر کون ہے، باہر آؤ۔ اندر سے کوئی جواب نہیں ملا۔ میں نے دروازہ کھول کر دیکھا، کمرے میں روشنی
रोशनी थी, वो मेरा ड्राइंग रूम था। वहाँ कोई नज़र नहीं आया। मैं फिर एक बार ललकारते हुए अपने बेडरूम में आया। दरवाजे पर पहुँचते ही मैं ठिठक कर रह गया। वहाँ मेरे बिस्तर पर एक नहायत ही हसीन दोशीज़ा आंखें बंद किए सो रही थी। मैं हैरानी से आंखें फाड़ फाड़ कर इसे देखने लगा। अब तक चश्मे तसव्वुर में एक 100 साला हयाली दोशीज़ा को देखता आया था। इस वक्त तक यही लग रहा था कि मैं किसी हयाली हसीना को अपने बिस्तर पर देख रहा हूँ। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि जो कुछ वो देख रही हैं एक हकीकत है। मैं आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ बिस्तर के करीब आया, फिर हौले से मुखातिब किया, कौन हो तुम? वो बड़े सुकून से सोती रही। मैंने पलंग के सिरे पर बैठकर अपना हाथ इसके हाथ पर रखा ताकि इसे झंझोड़ कर उठाऊं, लेकिन मैं इसे छूते ही उछल कर खड़ा हो गया। चश्मे तसव्वुर में सारा नशा हिरन हो गया और मेरे चाकू हाथ से गिर पड़ा। अब वो मर चुकी थी। जिंदा हो या मुर्दा मैं दूर से ही पहचान लेता हूँ, क्योंकि मैं कातिल हूँ। लाश की शनाख्त कर लेता हूँ, लेकिन इस वक्त नशे में था, इसलिए दूर से ना पहचान सका। करीब आकर इसे हाथ लगाते ही समझ गया कि वो घर में मेरी शामत बनकर आई है। अब तक मैंने बहुत से जराइम छुपाए हैं, अब तक जितने कत्ल किए हैं इन पर बड़ी जहानत से पर्दा डालता आया हूँ, लेकिन इस वक्त मेरा जहन मफलूज होकर रह गया। इस लड़की की लाश मुझे एक नाकिरदा जुर्म में फांसने के लिए वहां लाकर रखी गई थी। मैं तेजी से सोच रहा था कि किस तरह इस लाश को अपने घर से दूर ले जाकर फेंक सकता हूँ। मैंने इस हसीना को सर से पांव तक छूकर देखा। इसके जिस्म पर कहीं जख्म नहीं था। वो कत्ल नहीं की गई थी। जिस्म की रंगत से भी पता चल रहा था कि इसने जहर खाकर खुदकुशी नहीं की है और ना ही इसका गला घोंट कर इसे मारा गया है। खुदकुशी या कत्ल के जवाब जो असरात या निशानियां मुर्दा जिस्म में रह जाती हैं, मैंने बखूबी जान लेता हूँ। इस वक्त इस हसीना का मुर्दा जिस्म बता रहा था कि वो तबई मौत मरी है। मुझे इस हद तक यकीन हो गया कि इस हसीना के पोस्टमार्टम के बाद मुझ पर कत्ल का इल्ज़ाम आयद नहीं होगा। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी यही कहेगी कि मौत वाकई तबई है। अब जो इल्ज़ाम मुझ पर आयद होने वाला था वो ये था कि इस हसीना को अगवा करके ले आया था। पुलिस वाले कहेंगे कि मैंने इस लड़की को न जाने कितने दिनों से छुपा कर रखा था। आज इस लड़की का इंतकाल हो गया है, फिर तफ्तीश होगी, लड़की के विरसा को तलाश किया जाएगा और मैं खामखा मुकदमेबाजी में उलझता जाऊंगा। इस मुकदमे का नतीजा भी मुझे मालूम था। कम से कम 2 साल तक जेल की 4 दीवारी में मेरी ज़िंदगी के कीमती लम्हात ज़ाया होते रहेंगे। मैंने सबसे पहले घर के बैरूनी दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया ताकि कोई अचानक ही अंदर ना आ जाए। दरवाज़ा बंद करने के बाद वापस आया तो सोफ़ों की एक दरमियानी मेज़ पर एक तह किया हुआ कागज़ और कलम नज़र आया। मैंने आगे बढ़कर इसे उठाया। वो कलम मेरा था। कागज़ मेरे लेटर पैड से निकाला गया था, लेकिन तहरीर सोसन उर्फ महलका की थी। इसने लिखा था, मेरे जन्म जन्म के साथी, मैं घर वालों की आंख बचाकर भाग गई हूँ। यहाँ आकर देखा तो दरवाजे पर ताला पड़ा हुआ था। तुम मौजूद नहीं थी। मैं वापस भी नहीं जाना चाहती थी। जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ, मेरा मौजूदा नाम बिल्किस है। मेरे मौजूदा वालिद पुलिस इंस्पेक्टर हैं। इतनी सी देर में शहर के तमाम थानों तक मेरी गुमशुदगी की खबर पहुंच चुकी होगी और पुलिस वाले मुझे तलाश कर रहे होंगे। मेरी बला से वो तलाश करते रहे। मैं तुमसे मिलने आई हूँ और तुम्हें साथ लेकर ऐसी जगह जाऊंगी जहाँ मैं तमाम साल छुपी रहती हूँ। आज मैं तुम्हें अपने साथ लेकर ही जाऊंगी, इसीलिए मैं ताला तोड़कर अंदर आ गई हूँ और 2 घंटे से तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। इतना पढ़कर मैं ज़रा देर के लिए रुक गया। मुझे इस बात की दिलचस्पी नहीं थी कि वो मुझे अपने साथ कहाँ ले जाना चाहती थी। मेरे तो ये पढ़कर होश उड़ गए थे कि मेरे घर में पुलिस इंस्पेक्टर शहबाज खान की इकलौती बेटी बिल्किस की लाश पड़ी हुई है। अब तो अदालत मुझे जो सज़ा देती वो एक अलग सी बात होती। शहबाज खान मुझे ऐसी अजियतें पहुँचाता कि मुझे ज़िंदगी से मौत बेहतर नज़र आती। मैं तेज़ी से चलता हुआ बेडरूम में आया और सहमी हुई नज़रों से बिल्किस की लाश देखने लगा। इस वक्त वो मेरे लिए बिल्किस ही थी। मैं कभी यकीन नहीं कर सकता था कि सोसेन रॉबर्ट मुझसे मुलाकात करने बिल्किस के रूप में आई थी। वो नहीं, कोई दुश्मन आया था और बिल्किस की लाश छोड़कर चला गया था। मुझ पर हर लम्हे बदहवासी तारी हो रही थी। हालांकि कत्रो गारत के संगीन औकात में मेरे होशो हवास
پوری طرح کام کرتے تھے۔ میں اپنی حاضر دماغی سے بڑے جرم پر پردہ ڈال دیا کرتا تھا، مگر اس وقت میری کھوپڑی میں برف جم گئی تھی۔ میں لاش کو ٹھکانے لگانے کی تدبیریں سوچ رہا تھا اور کوئی تدبیر سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ میرے دل میں یہی دھڑکا لگا ہوا تھا کہ شہباز خان مجھ جیسے بدنام مجرم کے مکان کی تلاشی لینے نہ پہنچ جائے۔ ایک خیال آیا کہ گڑھا کھود کر اس کی لاش کو چھپا دوں۔ مکان کے سامنے جو چھوٹا سا لان تھا وہیں کھدائی ہو سکتی تھی، لیکن سامنے سڑک تھی۔ اتنی رات کو وہاں سے کوئی بھی گزرنے والا یہ ضرور سوچتا کہ میں مٹی کیوں کھود رہا ہوں، یا پڑوس والے میری اس حرکت کو نوٹ کر سکتے تھے۔ میں محلے پڑوس والوں کو یہ بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ بلقیس میری کزن یا کوئی عزیز تھی، کیونکہ میں اس دنیا میں بالکل تنہا ہوں۔ یہ بات محلے والے بھی جانتے تھے اور تھانے کچہری والے بھی۔ میرے اگلے پچھلوں کا پورا ریکارڈ رکھتے تھے۔ میرے اپنے حالات میرے سامنے تھے۔ ان حالات کے پیش نظر میں اس لاش کو اپنے مکان کی چار دیواری سے باہر نہیں لے جا سکتا تھا۔